بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہر کا موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اگلے 24 گھنٹے شہر میں بارش کا کہیں کوئی امکان نہیں ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو سکتی ہے۔ کم از کم درجہ حرارت 4 جبکہ زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 170 کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد علی سے۔ علی بتائیے گا۔ شہر لاہور میں شمالی علاقہ جہاز سے آنے والی ہواؤں نے سردی کی شدت میں اضافہ کیا ہے۔ اس وقت درجہ حرارت تقریباً کوئی 15 ڈگری ہے، لیکن رات آج کہا جا رہا ہے کہ 4 ڈگری تک جانے کا امکان ہے، اور صبح کے اوقات میں لاہور سمیت گردنواح کے جتنے بھی میدانی علاقے ہیں وہاں پہ دھند پڑنے کا بھی امکان ہے، جس صورت میں موٹر ویز بھی بند ہو سکتی ہے، جس میں لاہور عبدالحکیم، لاہور شیخوپورہ موٹر، لاہور اسلام آباد، لاہور ملتان، یہ سکھر تک کہا جا رہا ہے کہ شدید دھند ہوگی۔ اوورآل اگر بات کی جائے موسم کی تو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ تقریباً 200 کے قریب رہا ہے آج لاہور کے اندر، اور مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ ساری صورتحال لاہور میں کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن موسم سرد اور خشک ہے۔ لاہور سمیت گردنواح میں جو تاحال کوئی بارش کا امکان تو نہیں ظاہر کیا جا رہا، اگلے 24 گھنٹوں میں بھی یہی صورتحال رہے گی، سردی کی خشک شدت میں اضافہ ہوگا، جبکہ مالاکنڈ، کشمیر، مری، گلیات، سوات، اسی طرح نلتر کے علاقوں میں، گلگت ہنزا کے علاقوں میں کہا جا رہا ہے کچھ علاقوں میں مری سمیت برف باری کا امکان ہے، اور سیاح جو ان سے ہیں ان کا رخ جو ہے وہ پہاڑی علاقوں کی جانب تیزی سے بڑھتا ہے جیسے برف باری کا امکان سنتے ہیں۔ لاہور میں جتنی بھی سردی کی جو شدت ہے وہ سارے جو شمالی علاقہ جہاں سے آنے والی ہوائیں ہیں، کیونکہ آج کل ہوائیں چل رہی ہیں تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، لاہور کا موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے جیسے شام پڑتی ہے لوگ کھانے پینے کی اشیاء کھانے کے لیے رات کو باہر نکلتے ہیں اور ٹھنڈک سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر اپنے بچوں کو باہر نکالنا ہے تو صورت میں حال ان کو ماسک پہنایا جائے، اور اگر موٹر سائیکل پہ ہیں تو گرم جیکٹ کا استعمال کیا جائے، کیونکہ نزلہ، زکام، بخار یہ وہ بیماریاں جو خشکی کی وجہ سے اور سرد جو ٹھنڈک کی وجہ سے زیادہ بڑھ رہی ہیں، کیونکہ بارش تاحال نہیں ہوئی۔ دسمبر آدھا گزر چکا ہے لیکن بارش کی کوئی پیشگوئی نہیں کی جا رہی۔ موسم بہتر تب ہی ہوگا جب کھل کے بارش ہوگی، جس کے بعد پھل بھی کچھ ایسے ہیں جن میں موسمی وغیرہ کھانے کے قابل ہوں گے۔ ابھی تک جتنے بھی مارکیٹوں میں ہم پھل دیکھ رہے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان میں بھی وہ ذائقہ نہیں پایا جا رہا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگر اس صورت میں اگر اس مہینے کے آخری ویک کے اندر کوئی بارش کی اطلاع ہوگی اس صورت کے اندر موسم مزید بہتر ہوگا، لیکن رات کے اوقات میں بہت شکریہ علی۔ ماضی کے جاری اور ادھورے منصوبوں کی تکمیل کا معاملہ۔ محکمہ ہاؤسنگ نے پنجاب حکومت سے جاری منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز کی اجرا کی استدعا کر دی۔ 3 ارب 82 کروڑ 1 لاکھ روپے کے فنڈز مانگے گئے۔ شہباز دور حکومت 2016 میں شروع ہونے والی 5 اور 2017 کی 8 ترقیاتی اسکیمیں زیر التوا ہیں۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ پنجاب میں برسر اقتدار سابق حکومتوں نے ہر مالی سال کو ترقیاتی کاموں کا سال تو قرار دیا، مگر ترقیاتی بجٹ میں اضافے کے باوجود جو ماضی کے منصوبہ جات ہیں ان کو مکمل نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں سالانہ ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد کی رپورٹ نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ گزشتہ 8 مالی سالوں میں ترقیاتی اداروں نے سابق حکومتوں کے جو منصوبہ جات ہیں ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ اب محکمہ ہاؤسنگ نے پنجاب حکومت سے جاری منصوبوں کی تکمیل کی استدعا کر دی ہے۔ اس سلسلے میں 2016 میں شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبے جو کہ تاحال نامکمل ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز کی استدعا کی گئی ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ نے زیر تعمیر 133 ترقیاتی اسکیمیں مکمل کرنے کے لیے 3 ارب 82 کروڑ اور 1 لاکھ روپے کے فنڈز مانگ لیے ہیں۔ بہت شکریہ زین۔ ری ویمپنگ کے دوران جناح اسپتال سے قیمتی سامان چوری، محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کو شکایات کے بعد ایم ایس کو ہدایات۔ ایم ایس جناح اسپتال نے 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ ڈاکٹر کاشف سلطان کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی تحقیقات کرے گی۔ مزید جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد بتائیے گا۔ جی بالکل جی، جہاں ری ویمپنگ کے دوران تمام ہسپتالوں سے دیگر سامان چوری ہونے کی جو شکایات موصول ہو رہی ہے، وہاں پر جناح ہاسپٹل سے بھی ری ویمپنگ کے دوران جو ہے وہ بھاری سامان، قیمتی سامان جو ہے وہ چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور اس پر ایم ایس جناح ہاسپٹل نے 3 رکنی جو ہے وہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ڈاکٹر کاشف سلطان کی سربراہی میں 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور انکوائری کمیٹی کے ممبران میں ڈاکٹر عمر فاروق اور ڈاکٹر نعمان اقرار بھی شامل ہیں۔ ایم ایس نے شکایت پر جو ہے وہ اسٹور کا دورہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ اسپیشلائز کی طرف سے شکایت پر ایم ایس کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ
چیک کرے ریکارڈ کے مطابق جو ہے جناح ہاسپٹل سے ری ویپنگ کے دوران جو ہے وہ قیمتی اشیاء جو ہے وہ چوری ہوئی ہیں، جس پر ایم ایس نے اسٹور کا دورہ کیا۔ اسٹور کے دورے کے شک گزرنے پر جو ہے وہ انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سینٹری ورکر اور ان کے افسران کی جانب سے جو ہے وہ ری ویمپنگ کے دوران بھاری قیمت کی جو چیزیں ہیں وہ چوری کی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ سجاد۔ افواج پاکستان عوام الناس کے دفاع کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں بھی پیش تحصیل شالمار میں قلعہ جیون سنگھ اور اطراف کے دیہات کے باسیوں کے لیے معیاری علاج کی فراہمی، پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ تحصیل شالمار میں قلعہ جیون سنگھ اور اطراف کے دیہات کے لیے پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے صبح سے شام تک مریضوں کو مفت طبی خدمات فراہم کی۔ دیہی علاقوں کے 1182 افراد فری میڈیکل کیمپ سے مستفید ہوئے۔ علاقے کے عوام نے پاک فوج کے عوامی بہبود کے لیے اقدام کو سراہتے ہوئے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ قلعہ جیون سنگھ اور اطراف کے دیہات کے باسیوں نے مزید کہا، ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہے۔ ہمارے یہاں پر آرمی والوں نے کیمپ لگایا، میڈیکل کیمپ، جس میں ہر قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ دی گئی۔ صبح سے یہاں پر رش لگا ہوا ہے اور ہمارے یہاں پر پہلے یہ فیسلٹیز نہیں تھی۔ قلعہ جیون سنگھ میں فوجی کیمپ لگا ہوا ہے، اس میں بہت ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی آئے ہوئے ہیں، مریض بھی بہت آئے ہیں دور دور سے سن کر، لیڈیز ڈاکٹر بھی آئی ہیں۔ قلعہ جیون سنگھ کے اندر میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے جو کہ فری میڈیسنز دے رہے ہیں۔ ادھر بہت اچھا علاج ہو رہا ہے، بچوں کے ٹریٹمنٹ بھی چل رہے ہیں۔ یہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے سرکاری، پاک آرمی کا بہت شکریہ، انہوں نے اس طرح فری میڈیسنز دے رہے ہیں۔ سانحہ اے پی ایس کے شہداء کے لیے لاہور کی تاجر برادری کی جانب سے دعائیہ تقریب۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے شاہ عالم مارکیٹ میں تقریب کی صدارت کی۔ دعائیہ تقریب میں لاہور کے مختلف مارکیٹوں کے صدور کی شرکت۔ مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا کہ 16 دسمبر کو ہمیشہ سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ تو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، سانحہ اے پی ایس کے شہداء کے لیے لاہور کی تاجر برادری کی جانب سے دعائیہ تقریب ہوئی۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے شاہ عالم مارکیٹ میں تقریب کی صدارت کی۔ دعائیہ تقریب میں لاہور کے مختلف مارکیٹوں کے صدور کی شرکت۔ مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا کہ 16 دسمبر کو ہمیشہ سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے شاہ عالم مارکیٹ میں تقریب کی صدارت کی۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سوموٹو کی پاور واپس لے لی گئی، یہ بھی کلائمیٹ چینج جتنا ہی بڑا ایشو ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی ایمرجنسی کا سامنا ہے، کلائمیٹ فائنینس ہی کلائمیٹ جسٹس ہے، رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق کانفرنس کا انعقاد۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سید منصور علی شاہ کی خصوصی شرکت۔ کانفرنس سے خطاب میں جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا کہ کلائمیٹ فائنانس ہی کلائمیٹ جسٹس ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی ایمرجنسی کا سامنا ہے، عدالتوں نے ہمیشہ موسمیاتی ایمرجنسی کے کیسز کو سنجیدہ لیا۔ فوڈ سیکیورٹی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، واٹر سیکیورٹی سمیت دیگر عوامل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ Climate finance is the new climate justice. Climate justice encompasses health security, food security, energy security, water security, human displacement, human trafficking, and disaster management. Recognize the intricate interplay between these sectors. جسٹس سید منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ گزشتہ 7 سال میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا۔ کیسز میں عدالتوں نے ہدایات جاری کیں لیکن گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہوا۔ کلائمیٹ فائنانس ہی کلائمیٹ جسٹس دے سکے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سوموٹو کی پاور واپس لے لی گئی، یہ بھی کلائمیٹ چینج جتنا ہی بڑا ایشو ہے۔ The judicial approach has changed. Climate justice or the decisions we've given have didn't really make any difference on the ground. The judiciary plans to have a serious judicial oversight over climate financing, pushing the government to making their claims internationally or even locally, but nothing so far has happened in that direction, but that can be done. جسٹس سید منصور علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ہاں ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہیں، لگتا ہے حکومت کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں۔ عدالتیں سمجھتی ہیں کہ کلائمیٹ فائنانس کو بنیادی حق سمجھنا ہوگا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دعوے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے بارے فیصلہ محفوظ کر لیا۔
وزیراعظم شہباز شریف کے دعوے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال چودھری نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے حد تک عزت کے دعوے پر سماعت کرنے والے عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ قانون کے تحت حد تک عزت کا دعویٰ دائر کرنے والے کو بیان کے لیے عدالت میں خود پیش ہونا ہوتا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے شہباز شریف کی ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہونے کے اعتراض کو رد کر دیا۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ دعویٰ قواعد و ضوابط کے خلاف دائر کیا گیا، لہٰذا عدالت ٹرائل کورٹ کے شہباز شریف کو ذاتی حیثیت میں طلب نہ کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ 9 مئی کو تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کے کیس میں پیش رفت ہوئی۔ اے ٹی سی نے پی ٹی آئی کے 11 کارکنوں کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ادھر زمان پارک کے سامنے پولیس تشدد اور جلاؤ گھراؤ کیس کے جیل ٹرائل میں 2 گواہان کے بیانات قلم بند ہو گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ابو بکر طارق۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کیسز کی سماعت ہوئی۔ تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں پی ٹی آئی کے 11 کارکنوں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی نے پولیس درخواست پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کو زمان پارک کے باہر پولیس پر تشدد اور جلاؤ گھراؤ کیس کے جیل ٹرائل پر سماعت ہوئی۔ عدالت میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر کے خلاف 2 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے۔ شاہ محمود قریشی کو اے ٹی سی راولپنڈی میں پیش کرنے کے باعث عدالت میں پیش نہ کیا گیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 9 جنوری تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابو بکر طارق، لاہور نیوز۔ ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتیوں کا معاملہ، سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندوخیل کی زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ رولز کی حتمی منظوری کے لیے معاملہ جوڈیشل کمیشن کو ارسال کر دیا گیا۔ 32 رکنی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 21 دسمبر کو حتمی منظوری دی جائے گی۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتیوں کا یہ معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل کی زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ رولز کی حتمی منظوری کے لیے معاملہ جوڈیشل کمیشن کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ 32 رکنی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 21 دسمبر کو حتمی منظوری دی جائے گی۔ ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتیوں کا یہ معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندوخیل کی زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے کہا ہے کہ پولیو ٹیمیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پولیو مہم کو نبھائیں، گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں۔ پولیو ویکسین کے 2 قطرے آپ کے بچوں کے مستقبل کے ضامن ہیں۔ پولیو سے بچاؤ کی خصوصی مہم۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے ڈی ایچ کیو میاں میر اسپتال میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ انسداد پولیو مہم 22 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 22 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے کہا کہ پولیو ٹیمیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انسداد پولیو مہم کو نبھائیں، گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ کوئی بھی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہ جائے۔ لاہور کو پولیو فری بنانا مقصد ہے۔ آج ہماری SNID پنجاب کے تمام ضلعوں میں سٹارٹ ہوئی، اس طرح لاہور میں بھی سٹارٹ ہوئی ہے، جس میں ہمارا 2 ملین بچوں کا ٹارگٹ ہے جو 5 سال سے چھوٹے انہیں لاہور میں ہم نے قطرے پلانے ہیں۔ اس میں ہماری 6000 پولیو کی ٹیمیں ہیں جو فیلڈ میں جائیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنرز خود لیڈ کر رہے ہیں along with health officials at the تحصیل لیول، اور اس میں ہم خود ڈیلی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں۔ اور میری آپ لوگوں سے، لاہور کے شہریوں سے اور لاہور کے والدین سے یہ ریکویسٹ ہوگی جب پولیو کی ٹیم آپ کے گھر پہ آئے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس موقع پر CO MCL شاہد عباس کاٹھیا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شوجین وسترو، CO ہیلتھ اور یونیسیف کے نمائندے بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ پنجاب حکومت نے ضلعی پلاسٹک مینجمنٹ کمیٹی کو فعال کر دیا۔ پلاسٹک کے استعمال پر کڑی نظر رکھنے کے لیے کمیٹیوں کو فوری اجلاس بلانے کا حکم ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے کے مطابق ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں 12 رکنی کمیٹی کام کرے گی۔ کمیٹی پلاسٹک تدارک کے لیے کارروائیاں کرے گی۔ پلاسٹک ویسٹ کے لیے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کمیٹی کام کرنے کی پابند ہوگی۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی مارکیٹس میں سنگل یوز پلاسٹک کے متبادل کے لیے کام کرے گی۔